اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حوض علمیہ قم المقدس ایک ایسا علمی مرکز ہے کہ جو کافی سالوں سے دنیا کے مختلف ممالک سے علماء اور فضلاء کی تربیت کرتا رہا ہے، اور برِ صغیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ کافی سالوں سے اس حوض علمیہ سے وابستگی کا امتیاز لیے ہوئے ہے۔ برِ صغیر میں صوبہ سندھ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی وابستگی حوض علمیہ قم المقدس سے کافی سالوں سے رہی ہے۔ تقریباً 1407 ہجری بمطابق 1986 کا زمانہ تھا کہ قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے ایک خط لکھا ان طلاب کو کہ جو حوض علمیہ قم المقدس میں صوبہ سندھ سے علوم دینی کی تحصیل میں مشغول تھے، اور علامہ شہید کی طرف سے ان کو یہ دستور دیا گیا کہ حوض علمیہ میں جو طلاب زیر تعلیم ہیں ان پہ مشتمل ایک تنظیم کا بنیاد رکھا جائے، اور اسی وقت شہید کے دستور سے جامع روحانیت سندھ کا بنیاد پڑا، اور الحمدللہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس تنظیم کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ہمیشہ اتحاد و یکجہتی کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے ملک اور اپنے صوبے کی دینی تقاضاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف سے علماء اور فضلاء کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے ان علماء اور فضلاء کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں تبلیغ اور ترویج کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس تنظیم کا نصب العین قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات اور ولایت فقیہ اور مرجعیت کے دستورات کے تناظر میں اپنے ان افراد کی تربیت کرنا کہ جو صوبہ سندھ سے حوض علمیہ قم المقدس میں علوم دینی کی تحصیل کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں دینی شعور پیدا کرنا، لوگوں کو دین محمدی اور مذہب محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آشنا کرنا اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ تقریباً 34 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اس 34 سال کے زمانے میں اس تنظیم کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ ہمیشہ طلاب کے درمیان ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا کرتے ہوئے اپنے وظیفے کو احسن انداز میں انجام دے رہی ہے۔ اس تنظیم کے اہم اہداف کہ جو اولویت کی بنیاد پر
سب سے سرفہرست ہیں۔ ان میں سے ایک جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طلاب کی علمی، فکری اور اخلاقی تربیت کرنا، طلاب کے درمیان میں اجتہاد کا روحیہ پیدا کرنا، حوزہ علم کم المقدس میں جو طلاب زیر تعلیم ہیں ان کی مشکلات کا حل نکالنا، اور اسی طرح سے ان طلاب کے درمیان میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنا اور اپنے معاشرے کی جو ضروریات ہیں دینی حوالے سے ان ضروریات کو مد نظر رکھ کے ان کے لیے پروگرام مرتب کرنا، یہ مقاصد اس تنظیم کے اہم مقاصد میں شامل ہیں۔ یہ تنظیم ایک طرف سے تو طلاب کی صلاحیتوں سے، وہ طلاب کے جو حوزہ علم کم المقدس میں زیر تعلیم ہیں ان کی تربیت کا کردار ادا کرتی ہے، تو دوسری طرف ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے میں نوجوانوں اور جوانوں کو دین محمدی اور مذہب محمد و آل محمد کی تعلیم سے آشنا کراتی ہے۔ اس تنظیم کا عملی میدان میں جو کارنامہ رہا ہے وہ کارنامہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جو حقیقت میں اس تنظیم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ مختلف میدانوں میں اس تنظیم نے جو آج تک کارنامے انجام دیے ہیں ان میں سے کچھ اہم کارنامے یہ ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مختلف مقالہ جات کی صورت میں مختلف خطباء اور مختلف مقررین کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، مختلف علماء کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اس تنظیم نے ہمیشہ بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس تنظیم کا دوسرا کارنامہ کہ جو آج تک الحمدللہ 34 سال گزرنے کے باوجود بھی تسلسل کے ساتھ برقرار رہا ہے، وہ عشرہ محرم الحرام کا حوزہ علم کم المقدس میں برگزار کرنا۔ ہمیشہ عشرہ محرم الحرام میں اس تنظیم نے مختلف علماء کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیا ہے، اور ان علماء کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس پیغام کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کا کردار ادا کیا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف فعالیتیں اس تنظیم کی طرف سے ہوتی رہی ہیں کہ جن میں سے شیعہ.com کے عنوان سے ایک سائٹ کا اجرا کرنا کہ جو کافی سالوں سے اس میدان میں مصروف عمل ہے، اور سینکڑوں مقالے مختلف موضوعات پہ اس سائٹ پہ نشر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تنظیم کی طرف سے ایک علمی میگزین کا اجرا ہوا، اور کچھ تعداد میں وہ میگزین چاپ ہوئے، لیکن بعد میں حالات کی نزاکت کے بنیاد پر کچھ عرصے کے لیے رک گیا، لیکن الحمدللہ اور خدا کی توفیق سے اس کام کو انشاءاللہ کچھ عرصے کے دوران منظر عام پہ لایا جائے گا۔ یہ تنظیم اپنے 34 سالہ دور میں حالیہ صدر کے ساتھ 24 صدور کی سرپرستی میں کام کرتی رہی ہے، اور الحمدللہ آج تک بغیر کسی اختلاف کے یہ تنظیم سندھ کے جو مختلف صلاحیتوں کے طلاب یہاں پر
تحصیل علوم دینی میں مصروف ہیں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اس تنظیم کی طرف سے مختلف موضوعات پر دروس کا سلسلہ بھی شروع ہونا ہے۔ مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ ان دروس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے میں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔